السلام علیکم ناظرین، ہمارے پروگرام میں جوائن کرنے کا بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عالم اسلام کے بہت معروف اور علمی شخصیت، ان کا نام خواجہ اسرار الحق ہے۔ حضرت اپنے قیمتی اور بزی اسکیجول میں ہمیں ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی موقع کو میں بہتر سمجھتے ہوئے حضرت آپ کو رمضان میں، ربیع الاول میں مدینہ اور مکہ شریف کی حاضری آپ کو بہت بہت مبارک۔ ماشاءاللہ، خیر مبارک، خیر مبارک۔ ناظرین، آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے حسد۔ اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی گفتگو ہے وہ ہمارے ساتھ حضرت کریں گے، اور کچھ بیچ میں جو سوال ہیں وہ ہم ان سے کریں گے۔ تو حضرت، اس پہ حسد کے موضوع پہ آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ کیا شیئر کرنا چاہیں گے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے جو آپ نے آج منتخب کیا۔ قرآن مجید میں جو آخری دو صورتیں ہیں ان میں سے سیکنڈ لاسٹ صورت سورہ فلق میں اللہ رب العزت نے اس موضوع پہ گفتگو کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ موضوعات کے حوالے سے یہ آخری موضوعات میں سے ہیں، اور اس کو اگر کنکلیوژن کہا جائے تو جو امراض قرآن مجید میں، امراض روحانیہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت جن موضوعات کو گفتگو کرتا ہے اور ہماری رہنمائی اللہ فرماتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں ان سے بچنا ہے اور ان چیزوں کو اپنی زندگی سے خارج کرنا ہے، اور کن چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں داخل کرنا ہے۔ اس میں قرآن مجید میں سورہ فلق میں بالخصوص جس کا ذکر کیا وہ حسد ہے۔ حسد ایک، آپ یہ نہ سمجھیے کہ حسد صرف ایک لفظ ہے، ایک کیفیت ہے، یا کوئی اسی ایک کیفیت کا نام ہے۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو امراض روحانیہ کی جڑ ہے۔ جتنے بھی معاشرتی مسائل ہیں، جتنے بھی معاشرتی جھگڑے ہیں، ان کی جو بنیاد بنتی ہے وہ در حقیقت حسد ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں جب غصے کے متعلق بات آئی، جب تکبر کے متعلق اللہ نے کلام فرمایا، باقی امراض روحانیہ کے متعلق کلام فرمایا، لیکن جب حسد کو منتخب کیا تو اس کو بالکل آخر میں کیا۔ تو یہ لگتا یہ ہے کہ جتنے بھی باتیں پہلے ڈسکس ہو چکی قرآن مجید میں، اس کا جو ماخذ بنتا ہے وہ حسد بنتا ہے۔ آج اگر خاندان بگڑ رہے ہیں، اجڑ رہے ہیں، اور ان میں مسائل چل رہے ہیں، اور جو رشتوں میں دراڑیں پڑ رہی ہیں، میرے نزدیک اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ایک دوسرے سے حسد کرنا ہے۔ اس وقت ہمارا معاشرہ خاص طور پہ اس کا شکار ہے، کیونکہ مالی معاملات، دنیاوی عروج و نزول کے معاملات، عہدوں کی ترقی اور عہدوں کی تنزلی کے معاملات، اور مہنگائی کے اس دور میں ہر شخص دوسرے سے حسد کرنے لگ گیا۔ ہر شخص دوسرے کو اپنے سے آسودہ سمجھتا ہے، اپنے سے خوشحال جانتا ہے، اپنے سے زیادہ مطمئن جانتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ چونکہ وہ مطمئن ہے، اس کی زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور میری زندگی دکھوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جس سے وہ حسد کا آغاز کرتا ہے۔ وہ دوسروں کی زندگی کو اپنی سوچ کے ساتھ مثبت یا نیگیٹیولی آبزرو کرتا ہے، اور اپنے اندر ان کے متعلق جو فکر رکھتا ہے وہ مثبت نہیں ہوتی، جس کے امپیکٹ اوبویسلی ہمارے خاندانوں میں، ہمارے معاشروں میں، ہمارے رشتوں میں پڑتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب انسان اپنی اصلاح کا آغاز کرے، اپنے آپ کو بہتر کرنا شروع کرے، تو اسے جس طرف سب سے پہلے توجہ دینی چاہیے وہ یہ ہے کہ اسے اپنے دل سے حسد کو، بغض کو، کینے کو، ان تمام چیزوں کو اپنے دل سے نکال دینا چاہیے۔ جب یہ ساری چیزیں وجود انسانی سے، قلب انسانی سے خارج ہو جائیں گی، تو جو ایک بڑا جرم ہے جسے تکبر کہا جاتا ہے، انسان اس جرم سے نجات۔ حضرت، اسی سے تعلق رکھتا ہوا سوال آپ سے جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔
یہ کہ فتنوں سے بچنے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ میرے نزدیک سب سے جو بنیادی چیز ہے جو ہمیں اختیار کرنی چاہیے وہ خود احتسابی ہے. ہر شخص جب صبح اٹھتا ہے اور اپنی معاشرتی زندگی کا آغاز کرتا ہے، اپنے دفتری کاموں کا، اپنے لین دین کے معاملات کا، لوگوں سے ملنے جلنے کا، روابط کرنے کا، اپنے سینئر اور اپنے جونیئر کے ساتھ تعلق اور ان کے ساتھ جو میڈیم آف کمیونیکیشن ہے ان کو سارا جب کرتا ہے، لین دین کرتا ہے اور شام کو لوٹ کے گھر آتا ہے، اپنے رشتوں سے ملتا ہے، اپنے خاندان، قبیلے، برادری، ان کے بڑے چھوٹوں سے جب وہ ملتا ہے، اس کے بعد ظاہر ہے ہر انسان تھک جاتا ہے اور سو جاتا ہے. ہمیں چاہیے کہ سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کریں، خود احتسابی کریں، ہم انالیسس کریں اپنا کہ ہم نے صبح سے لے کے اب تک جو زندگی گزاری اس میں میرا طرز زندگی لوگوں کے متعلق کتنا مثبت تھا، کتنا نیگیٹو تھا، کتنا میں خوش اخلاق رہا، کتنا میں بد اخلاق رہا، کس قدر میں لوگوں کے ساتھ اچھائی کر سکا اور کس قدر میں نے جانتے بوجھتے دیدہ و دانستہ ان کے ساتھ برائی کی. جب کوئی اپنی اصلاح کرنا چاہے تو اس کو بنیادی طور پہ جو عادت اختیار کرنی ہے میرے نزدیک وہ خود احتسابی کی ہے. اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ آج کے معاشرے میں کہ کس طرح بچا جائے تو بچنے کے لیے پہچان ضروری ہے. اور وہ پہچان کیا ہے اور کیسے حاصل ہوگی؟ تو وہ پہچان کیا ہے اور کیسے حاصل ہوگی اس کا طریقہ وہی ہے کہ وہ اپنے خود احتسابی کرے، اپنی خامیوں کو پہچانے، اپنی خوبیوں کو پہچانے، اپنی خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے اور اپنے خوبیوں کو بڑھانے کی کوشش کرے. اور ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ اس وقت ہم چاہتے یہ ہیں کہ میرا احتساب نہ ہو، احتساب دوسرے کا ہو. خامیاں مجھ میں کوئی نہیں، خامیاں دوسروں میں ہیں. لیکن جو اسلام کا اور خاص طور پہ تصوف کا جو انگ ہے اور جو انداز ہے اور جو تربیت کا رنگ ہے وہ خاص طور پہ ہمیں یہ تربیت دیتا ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ جو توجہ دینی ہے وہ خود احتسابی پہ ہے. جب انسان خود احتسابی کرنے لگے گا تو اس کی برکت سے اس کے اندر اصلاح پیدا ہوگی، وہ لوگوں کو بھی پہچانے گا، وہ اپنے رشتوں کو بھی پہچانے گا، اپنے تعلق کو بھی پہچانے گا اور اپنی خوبی اور خامیوں کے ساتھ ان کو کس طرح لے کر چلنا ہے وہ اس کو بخوبی سمجھ پائے گا. حضرت آج کل کی دنیا جو ہے وہ بہت میٹیریلسٹک ہو گئی ہے اور ہر کوئی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کے پیچھے ہے. اور اسی ایک کلچر کے اندر لوگ جب اپنی وہ دنیاوی خواہشات پوری نہیں کر پاتے تو ان میں دوسروں کے لیے حسد پیدا ہوتا ہے. تو یہ تو ایک ایسپیکٹ ہے جو لوگوں کی زندگیوں میں ایک حسد پیدا کرتا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا مذہب کے مطابق مادی چیزوں اور دولت کی خواہش کرنا غلط ہے؟ اگر ہے اس طرح کی خواہش سے کیسے بچنا ہے اور کیا یہ جائز؟ دیکھیں اسلام کہیں پہ بھی یہ پابندی نہیں لگاتا کہ آپ دولت نہیں کما سکتے، آپ ترقی نہیں کر سکتے، بڑا گھر نہیں بنا سکتے اور آپ خوشحال زندگی نہیں بسر کر سکتے. اسلام پابندی لگاتا ہے حرام طریقے سے کمانے پر. اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ آپ کو یہ کہے کہ تم اچھا گھر نہ بناؤ، اچھا پیراہن نہ پہنو. اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے جو بھی آمدن کا ذریعہ رکھنا ہے اس کا جو طریقہ ہو وہ حلال ہو، نہ ہی کسی کا مال لوٹ کر، نہ غبن کر کے، نہ کسی کے ساتھ زیادتی کر کے، نہ کسی کا مال کھا کر. اگر کوئی ترقی اس کے بغیر کرتا ہے تو اسلام کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور نہ ہی اسلامی معاشرے میں اس میں پرابلم ہے. اسلام تو کہتا ہے کماؤ، زیادہ سے زیادہ کماؤ تاکہ تم زیادہ خیرات کر سکو، زیادہ صدقات کر سکو، زیادہ زکوٰۃ دے سکو، زیادہ رشتوں کو احسن طریقے سے نبھا سکو، لوگوں کے حقوق دے سکو، لوگوں کے لیے بھلائی کر سکو، کسی غریب کی مدد کر سکو. ہر شخص کو اللہ نے صلاحیت دے رکھی ہے. کوئی شخص بزنس مین ہے تو بزنس کرنا ایک بہت بڑی صلاحیت کی علامت ہے اور یہ نعمت ہے. کوئی شخص مینجمنٹ کا بہت اچھا ہے، کوئی شخص ڈاکٹر، نیچرل کچھ ڈاکٹر ہوتے ہیں، کچھ نیچرل ان میں صلاحیت ڈاکٹروں میں غیر معمولی اللہ کی طرف سے ودیت کردہ ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں وہ اپنی بھرپور صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے اگر معاشرے میں بہترین کردار ادا کرتا ہے اور معاشرہ بھی اس کو ریٹرن میں عزت، دولت
اور شہرت عطا کرتا ہے تو اس کا اسلام سے کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ اسلام یا تصوف اس کے خلاف ہے. جس کے خلاف ہے وہ وہی باتیں ہیں جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ وہ حرام نہیں کمانا، کسی کا مال نہیں لوٹنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، رشوت نہیں لینی. یہ وہ جو ہمارے بنیادی قوانین اور اصول ہیں اسی کے مطابق ہے. حضرت اگلا جو ہمارا سوال ہے یہ خاص طور پر جو ہمارے ویورز ہیں بیرونی ممالک میں جو یہ اس پروگرام کی جو ہے وہ نشریات کو ویو کر رہے ہیں ان کے لیے شاید یہ خاص طور پہ اہم رکھتا ہے سوال یہ کہ اگر کسی شخص کے آس پاس ہر کوئی منشیات اور الکحل میں مبتلا ہے تو اس سے گریز کرنا کس طرح ممکن ہے اور مکمل طور پہ اس طرح کی سچویشن سے کس طرح نمٹ سکتا ہے؟ دیکھیے اس وقت معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے، لیکن اس کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے سمجھنا ہے کہ اس سے بچنا کیسے ہے اور اس سے ہم نے اس معاشرتی تعلق سے اپنی اصلاح کیسے کرنی ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آبویسلی انسان کو سیکھنے کے لیے 2 ادارے ہوتے ہیں. ایک ادارہ اس کا اپنا گھر ہے اور دوسرا ادارہ جہاں سے وہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے چاہتا ہے. ایک تیسرا ادارہ بھی ہے، وہ ہے اس کی صحبت. جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اسکول یا کالج جاتا ہے اور وہاں سے نکلتا ہے تو اپنے دوستوں کی صحبت میں جاتا ہے. جو بھی اس نوجوان کے بڑے ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں کی گھر میں اندر بھی تربیت کریں، انہیں اچھے اور برے کی پہچان بتائیں، انہیں خوبی اور خامی بتائیں اور ان کا فالو اپ کریں، اور اپنے اندر وہ ان کے ساتھ اس طرح اپنے بچوں کے ساتھ جڑ جائیں کہ بچہ کسی بھی خامی کو اپنی زندگی میں داخل کرنے سے پہلے وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ وہ بہت کمپوز ہو اور بڑا انٹیکٹ ہو، ان کے ساتھ جڑا ہوا ہو. اگر پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ بہت کمپوز ہوں گے اور بہت زیادہ انٹیکٹ ہوں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی ایک کلیدی چیز ہے جس سے انسان برائیوں سے بچ سکتا ہے. باقی جو معاشرے میں ہو رہا ہے، اور جیسے آپ نے سوال کیا کہ کیسے لوگوں سے ہمیں بچنا ہے اور کیسے لوگوں سے ملنا ہے، تو کہ آپ نے کسی جنگل میں یا کسی ویران یا کسی کھیت میں زندگی نہیں گزارنی ہے. آپ نے معاشرے میں زندگی گزارنی ہے جہاں اچھائی اور برائی مسلسل ساتھ چلتی ہے. اس مسلسل چلنے والی جو خوبی اور خامی ہے اور جو مسائل ہیں اس کے لیے نئی آنے والی نسل، ہر بچے کو، ہر نوجوان کو آگاہی ضروری ہے. اور پہلی آگاہی اس کو اپنے گھر سے ملنی چاہیے. اس کے ذہن میں ڈال دینا چاہیے کہ یہ چیز تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے اور یہ چیز تمہارے لیے ٹھیک ہے، تمہیں اس کو اختیار کرنا ہے اور تمہیں اس کو چھوڑ دینا ہے. تو اس کو جب آپ پہچان اور اس کی جب آپ تربیت کریں گے اس انداز سے اور اس کے اچھائی اور برائی اس کے ذہن نشین کر دیں گے، تو میرا خیال یہی ہے کہ وہ بہت ساری برائیوں سے بچے گا. اور جو سب سے امپورٹنٹ اس میں کردار ہے وہ ہمارے دین کا ہے. جب کوئی شخص اپنے دین سے اور اپنے مذہب سے رغبت اختیار کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین اس کے دماغ میں، اس کے ذہن میں، اس کے دل میں اتر جاتے ہیں اور وہ بلائی اور برائی کے انجام کو اس طرح بھی جاننے لگتا ہے کہ یہ اللہ اس کو ناپسند فرماتا ہے اور اللہ اس کو پسند فرماتا ہے. تو وہ جو ایک خوف ہوتا ہے کہ بچہ جب گھر سے چلا جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، میرے ماں باپ جو میرا پیچھا کرتے ہیں وہ نہیں جان رہے، وہ نہیں دیکھ رہے. لیکن جب اس کو یہ احساس دلا دیا جائے کہ ہمہ وقت اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور تمہارا احتساب ہو رہا ہے، تمہارے نامہ اعمال لکھے جا رہے ہیں، تم کسی کو جواب دہ ہو. ابتدا میں تم اپنے ماں باپ کو جواب دہ ہو، جب بڑے ہو جاتے ہو تم جس ادارے میں کام کرتے ہو یا جس ادارے سے تم پڑھتے ہو تم وہاں بھی جواب دہ ہو. تو وہ جواب دہی کا ایک الٹیمیٹ جسے روز حشر کہا جاتا ہے، روز قیامت کہا جاتا ہے، اس جواب دہی کی جتنی سٹیجز ہیں ہمیں بالکل بچپن میں ہی اپنے بچوں کو ذہن نشین کرا دینی چاہیے تاکہ ان کو یہ پہچان آ جائے کہ میں صرف پیرنٹس کو جواب دہ نہیں ہوں، میں ہر رشتے کے ساتھ بھی جواب دہ ہوں، میں اپنے اداروں کو جواب دہ ہوں، اور سب سے بڑا جواب دہ ہوں میں اپنے پروردگار عالم کا جواب دہ ہوں کہ اگر میں برائی کرتا ہوں
چاہے وہ میری ذاتی عمل کی برائی ہو یا ایسی برائی جو میرے معاشرے میں جس کے نیگیٹو اثرات آتے ہیں، تو یقیناً ایسا بچہ جس کو پہچان کروا دی جائے اللہ کی، اللہ کے رسول کی خوبی کی، خامی کی، احکامات الہی کی، اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی طریقے کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور وہ اپنے ساتھ فیملی کے ساتھ بھی بہت کمپیکٹ رہے اور اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہے، تو جتنی یہ سوسائٹی کی بائنڈنگز ہیں، یہ رشتوں کی بائنڈنگز ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو انسان کا تعلق جڑتا ہے، تو یہ تعلق جڑنے سے انسان بے راہ روی سے بچ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ باپ کو چاہیے کہ اگر بیٹا ہے تو اپنے ساتھ ہمیشہ مسجد میں لے کر جایا کرے، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، باپ انگلی پکڑ کے اس مدرسے میں اپنے ساتھ مسجد میں تمام محافل ذکر جن میں اس باپ کے ساتھ تعلق ہے وہ وہاں جاتا ہے، وہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جاتا ہے، وہاں اہل علم، صوفیاء اکرام، بزرگان دین کی صحبتیں وہ بچہ دیکھتا ہے، ادب سیکھتا ہے، قرآن سنتا ہے، حدیث سنتا ہے، اور اپنے ماں باپ کو اس کا عمل کرتا ہوا دیکھتا ہے۔ جب وہ سب کچھ یہ دیکھتا ہے تو یہ باتیں اس کے ذہن نشین ہو جاتی ہیں۔ جب جوانی کا آغاز ہوتا ہے اور چھوٹی موٹی اس کی ذہن میں بغاوت آتی ہے یا معاشرہ اس پر اور شیطان اس پر حملہ آور ہوتا ہے، تو اس کی جو بچپن کی ابتدائی تعلیم ہے، جو بنیادی اخلاقیات ہیں، اس کے ذہن نشین ہوتی ہیں، وہ خود اس کے آگے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کا جو خوف ہے اور روز حشر کا جو خوف ہے وہ اس کو بدعمالیوں سے روکتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص، معروف حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز گناہوں سے روکتی ہے، تو اگر اس کو رغبت ابتدا میں آپ نماز سے دے دیں گے، خوف خدا سے دے دیں گے اور اپنے ساتھ رشتوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جڑ جائیں گے، تو خوف، معاشرہ، اللہ، رسول، یہ سب جب آپ کے اندر سرایت کر جائیں گے تو آہستہ آہستہ آپ جب بلوغت کی طرف داخل ہوں گے، یونیورسٹیز میں جائیں گے، معاشرے میں جب جائیں گے، تو یہ تمام کی تمام وہ پردے ہیں یا وہ شیلٹرز ہیں، وہ شیلڈز ہیں جو آپ کو برائی سے بچائیں گی۔ سو ہمیں اسی راستے کو اختیار کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو ذکر اللہ، قرآن کی آیات، اللہ اس کے رسول کے فرامین ذہن نشین کرا دینے چاہیے تاکہ وہ اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس نوجوان کی جو صحبت ہے، اس کے دوستوں کی جو صحبت ہے، اس کا جہاں اٹھنا بیٹھنا ہے، اس پر بھی خاص نظر رکھی جائے۔ شکریہ آپ کے جواب کا۔ اگلا جو ہمارا سوال ہے وہ بہت ڈائریکٹلی حسد سے تعلق نہیں رکھتا، مگر وہ جنرل جو ہے ایک ہماری جو چونکہ ہم انسان ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، اس سے تعلق رکھتا ہے۔ اب آج کل کے ماڈرن زمانے میں جو ہے ایک کوئک فکس جو ہے اس کا ایک رواج آ چکا ہے، انسٹنٹ گریٹیفیکیشن۔ ہر ایک کو جو ہے اپنی مسائل کا ایک جلدی سے حل کوئی چاہیے جو فوراً اس کا کوئی جو ہے مسئلہ حل ہو جائے۔ تو اسی طرح ہم انسان ہیں، ہم سے کئی معاملات میں کسی کے لیے حسد پیدا ہو جاتی ہے یا ہم سے کوئی اور گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو سوال یہ کہ کیا تمام برائیوں سے بچنے کے لیے مستقل حل کو یقینی بنانے کا کوئی طریقہ ہے؟ یقیناً طریقہ موجود ہے۔ جب اللہ کے نبی نے یہ فرما دیا کہ نماز جو ہے وہ برائیوں سے روکتی ہے، انسان گناہوں سے بچتا ہے، تو اب اس میں پنجگانہ نماز بھی ہے، اب اس میں ذکر اللہ بھی ہے، اب اس میں جو میں نے ابتدائی گفتگو میں آپ سے عرض کیا کہ جب آپ بچوں کو عادت ڈال دیں گے، ایک بنیادی نقطہ آپ کے سوال کے مطابق، آپ بچپن سے بچوں کو عادت ڈال دیجئے کہ وہ باوضو رہے۔ اگر کوئی شخص باوضو رہتا ہے اور اس کو باوضو رہنے کی عادت ہو جاتی ہے اور وہ پنجگانہ نماز پڑھتا ہے، ایک تو سارا دن باوضو رہنا اور پھر پنجگانہ نماز ادا کرنا، تو اس میں یہ خود بخود آپ ایک حفاظتی شیلڈ آپ کے ارد گرد آ جاتی ہے، کیونکہ جس شخص کو پتہ ہے کہ ابھی میں وضو میں ہوں اور وضو کن کن چیزوں سے ختم ہو جاتا ہے، کن کن گناہوں سے ختم ہو جاتا ہے،
تو اس کو حفاظت کرنے کی عادت پڑ جائے گی. پھر اسے اللہ کا احسان ہے کہ چند گھڑیوں کے بعد اللہ اپنے در پہ یعنی کہ نماز کے لیے مسجد میں بلاتا ہے، جو ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے اور ہمیں احساس گناہ، احساس نیکی، احساس بندگی، احساس معاشرہ، کیونکہ ہمارے ارد گرد بھی مسجدوں میں نیک لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور ہمیں خوبصورت اور پاکیزہ چہرے وہاں پر نظر آتے ہیں، جس سے انسان کے اندر بہتری پیدا ہوتی ہے. تو اگر نوجوانوں کے حوالے سے خاص طور پہ جو مائیں یہ سوال کر رہی ہیں، جس طرح آپ نے سوال کیا، تو اپنے بچوں کو بالکل ابتدائی عمر سے ہی، جب وہ 5-6 سال سے ہی ہو جائیں، تو انہیں باوضو رہنے کی عادت ڈالیں اور انہیں وضو کی اہمیت بھی بتائیں. اور اسی طرح وہ اپنے باپ کے ساتھ نماز کے لیے مسجد میں جایا کریں. پھر کچھ دیر اہل ذکر، اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھا کریں. ان کے جب والدین اس کے ساتھ بیٹھیں گے، وہ ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں گے، تو اس کے اثرات آئیں گے. اور نماز کی جب عادت ہوگی تو یہ اللہ خود فضل فرماتا ہے، لیکن اس کی گھٹی میں ڈالنا ضروری ہے، اس کے اندر اتار دینا ضروری ہے. جب ہم اس کے اندر، جیسے نفاست ہم بچوں کی تربیت کرتے ہیں، چھوٹے بچے بہت ہوتے ہیں، ابھی انہیں بولنا نہیں آتا، تو ان کو ہم نفاست تلقین کرتے ہیں، تعلیم کرتے ہیں کہ تم اس طرح نہیں، یہ گندا نہیں کرنا، یہ فرش پہ ہاتھ نہیں رکھو، ٹیبل کو مت توڑو، اسے گلاس ٹوٹ جائے گا. یہ سب ہم مائیں بھی اور باپ بھی تربیت کر رہے ہوتے ہیں چلتے پھرتے چھوٹے بچے کی. اسی تربیت کا اگر یہ حصہ بنا دیا جائے، جس طرح ہم آج کے دور سے پہلے مائیں کیا کرتی تھیں، والدین کیا کرتے تھے، اگر اس کو اسی طرح حصہ بنا دیا جائے کہ وہ عادت اس کی خو میں ڈل جائے، وہ خوبی اس کے اندر اتر جائے، اس خوبی کے اترنے سے اور اس کی عادت ہو جانے سے وہ برائی سے بچ جاتا ہے. اور جو آپ نے دوسرا سوال کیا کہ اب کیا کیا جائے اگر عادت نہیں رہی، تو یہ بڑا آسان بھی ہے اور تھوڑا سا مشکل بھی. جب کوئی بیماری آ جاتی ہے تو اس کا علاج کیا جاتا ہے. کسی شخص کو معدے کا مرض ہو، بلڈ پریشر کا مرض ہو، شوگر کا مرض ہو، تو اس کو طب جسمانی کے ساتھ کسی طبیب کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. وہ اس کا، جسے آج کہہ لیں ڈاکٹر کے ساتھ، اور وہ ڈاکٹر اس کا طبی معائنہ کرتا ہے اور اس کو کوئی دوائی تجویز کرتا ہے اور اسے کچھ پرہیز بتاتا ہے اور کچھ اس کو کھانے کی تلقین کرتا ہے. کچھ خوراک کہتا ہے بڑھا دو، کچھ خوراک کم کر دو، یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا. اسی طرح جو ہماری روحانی عوارض اور بیماریاں ہیں، اس کے لیے بھی یہی طریقہ ہے کہ کسی روحانی معالج کی صحبت میں، یعنی کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں، کسی درویش کی صحبت میں ایسے نوجوان کو بھیج دیا جائے، وہ ان کی صحبت میں رہے، وہ ایک طبیب کی طرح ان کا علاج کرے گا، کچھ چیزوں کی اس پر پابندی لگائے گا اور کچھ چیزوں کی عادت ڈالے گا. جو پابندی ہے وہ بھی اس کی عادات پہ ہوتی ہے، اور جو اس نے اختیار کرنا ہے وہ بھی خوبیاں ہیں کہ وہ اپنی محفل میں باوضو بیٹھنے کا طریقہ، درود شریف کی تلقین، ذکر اللہ، اور جس طرح صوفیہ جس طرح جس کو تربیت دیتے ہیں اپنی اپنی خانقاہوں میں، اس کے مطابق وہ ان کو تربیت دے گا، جس سے آہستہ آہستہ اس کا یہ روحانی مرض ختم ہوتا جائے گا اور اللہ اس پہ فضل فرما دے گا. جس طرح دنیاوی طور پہ ہمیں ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اسی طرح ہمیں روحانی معالج کی بھی ضرورت ہے. روحانی معالج جو ہماری روح کی بیماریوں کو ختم کرے. اب روح کی بیماریاں کیا ہیں؟ پھر موضوع پہ ہی آ جائیں گے ہم، جہاں سے آغاز گفتگو ہوا، وہ ہیں حسد، ہوس، ہرس، خواہشات، تمنائیں، حد سے بڑی ہوئی خواہشات. خواہش کرنا برا نہیں، حد سے بڑی ہوئی خواہشات اور خواہش سے جڑ جانا، اس سے چمٹ جانا، تکبر، جھوٹ، ریاکاری، نمائش، یہ ساری وہ خامیاں ہیں جن کا قرآن مجید میں بہت وضاحت کے ساتھ اللہ نے ذکر کیا. تو ان روحانی بیماریوں کے لیے طبیب روحانی کی ضرورت ہے. جس طرح جسمانی بیماری کے لیے ہم کوئی ڈاکٹر جسے کہتے ہیں فیملی ڈاکٹر، فیملی فزیشین، فیملی سرجن، عام طور پہ لوگ
ایسوسیٹ ہوتے ہیں، اسی طرح اپنی روحانی بیماریوں کے لیے بھی کسی نہ کسی اللہ کے بندے کے ساتھ ایسوسیٹ ہونا، اس کے ساتھ جڑ جانا انتہائی ضروری ہے۔ بہت خوب فرمایا حضرت۔ اسی سے کنٹینیوڈ آگے ایک ملتا جلتا سوال ہے، وہ یہ کہ آپ نے جس طرح فرمایا کہ صحبت اچھی اختیار کرنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے اپنی روحانیت میں انکریز لانے میں اور اس کو بہتر کرنے میں، تو یہ کیسے طے کریں کہ کس سے دوستی کرنی ہے، کس کی صحبت اختیار کرنی ہے، کس طرح پہچانیں؟ یہ تو بڑا آسان سا طریقہ ہے، اس میں تو اتنے مشکل نہیں ہے کہ ہمیں کس کے ساتھ اپنا تعلق بنانا ہے۔ یقیناً اس کے ساتھ تعلق بنائیں۔ اگر آپ نے انجینئرنگ سیکھنی ہے تو کسی انجینئر سے بنائیے، ڈاکٹر بننا ہے تو کسی ڈاکٹر کے ساتھ بنائیے۔ اگر آپ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کسی ڈاکٹر کے ادارے میں، میڈیکل کالج میں اس کو داخل کراتے ہیں، ورنہ انجینئرنگ یونیورسٹی میں بھیجتے ہیں۔ لیکن ایک خوبی ہر شخص میں ہوتی ہے، ہر شخص جو بالغ ہو جاتا ہے، میچور ایج میں آ جاتا ہے، وہ اپنا طبیب خود ہوتا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے مجھے یہ چیز کھاؤں میرا پیٹ خراب ہو جائے گا، یہ چیز مجھے میرے لیے جسمانی طور پہ موافق آتی ہے۔ لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ کچھ سمجھے تو وہ کنسلٹ کرتا ہے ڈاکٹر کے پاس جس کا مرض بڑھ جائے۔ اسی طرح جب ہمارا معاشرے میں جب روحانی امراض بڑھ جائیں تو وہ لوگ جو اس کے علاج کے ماہر ہیں، جو آپ کے تعلق کو اللہ کے تعلق سے جوڑ دیتے ہیں، جو خواہشات دنیا سے نکال کے طلب محبت الہی میں آپ کے دل کو موڑ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق بنائیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے کوئی کمی کر دی ہے۔ ابھی بہت دنیا اہل اللہ سے بھری ہوئی ہے، اچھے لوگوں سے بھری ہوئی ہے، خوبیوں والوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہر محلہ، ہر گاؤں، ہر بستی میں اچھے لوگ موجود ہیں۔ میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ برائی کم ہے اور خوبی زیادہ ہے، لیکن تھوڑا سا ہم معاشرتی طور پہ جلد باز ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں کچھ مسائل لگ رہے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم ڈھونڈنے نکلیں تو ہمیں بہت دور نہیں جانا پڑے گا، اچھے لوگ آپ کے ارد گرد موجود ہیں۔ اور سب سے اچھے فرد کا نام خود آپ کے ماں باپ ہیں۔ سب سے پہلے اپنے ماں باپ سے جڑیے، اپنے رشتوں سے جڑیے۔ جب آپ ان سے جڑیں گے، ان سے صلاح لیں گے اور اپنے خاندان کو اور اپنے تعلق کو خوبصورت کریں گے، اس کے بعد وہ لوگ جو اس چیز کے ماہر ہیں، جو اللہ کے ذکر کی طرف آپ کی توجہ دلاتے ہیں، اللہ کی محبت کی طرف آپ کی توجہ دلاتے ہیں، جو اللہ کے ذکر اور تسبیحات کے ساتھ آپ کی روحانی پہ امراض کا علاج کرتے ہیں۔ روحانی امراض سے مراد جن جادو تو ایک طرف رکھیے، اصل روحانی امراض کا جو علاج ہے وہ یہی ہے کہ وہ امراض روحانیاں جن کو اللہ نے خطاب کیا، پھر دہراؤں گا، جن میں حسد ہے، ہرس ہے، ہوس ہے، تکبر ہے، ریاکاری ہے، منافقت ہے، جھوٹ ہے، ان کا علاج کیجیے۔ تو نہ صرف آپ کا ایمان درست ہوگا بلکہ اس کے اثرات معاشرے پہ بھی پڑیں گے۔ اپنے لین دین کے معاملات کو درست کیجیے، اپنے اخلاقی معاملات کو درست کیجیے۔ اللہ رب العزت آپ کی مدد فرمائے گا اور آپ معاشرے کے بہترین شخص ثابت ہوں گے۔ حضرت اگلا جو سوال ہے وہ ہے ہماری زیادہ یوتھ کے لیے، کہ آج کل کے زمانے میں انسٹاگرام، فیس بک، سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس میں ہر کوئی اپنی زندگی جو ہے بہتر سے بہتر لوگوں کو دکھاتا ہے، اور اسی میں جب ہمارے نوجوان ان کی تصویریں دیکھتے ہیں، ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، تو وہ ان میں ایک چاہت سی پیدا ہوتی ہے اور وہ حسد کرنا شروع کرتے ہیں اپنی موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے۔ تو ان نوجوانوں کے لیے آپ کے کیا کہنا چاہیں گے، کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں حضرت، ترقی کا جذبہ، کامیابی کے راستے پہ چلنا اور اس دنیا میں کچھ ارن کرنا اور اس میں ایک مقام پیدا کرنا، یہ خامی نہیں ہے۔ جو تربیت کا عنصر ہے وہ صبر شکر کے ساتھ ہے۔ ہر شخص، دنیا کے جو معروف نام ہیں، میرا بنتا نہیں ہے کسی کے نام لے کے مثال دینا، دنیاوی طور پہ جو لوگ بہت ترقی یافتہ اور بہت دولت مند ہیں، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ وہی بنے تو یقیناً وہ بن سکتا ہے اگر وہ اسی طرح بہترین کردار ادا کرے۔ لیکن
اگر تمام دنیاوی طور پہ کامیاب لوگ ہوں، دینی طور پر کامیاب لوگ ہوں، روحانی طور پر کامیاب لوگ ہوں، معاشرتی طور پر کامیاب لوگ ہوں، تو ان تمام چیزوں میں جو آپ کو مشترکہ چیز نظر آئے گی، ایک تو وہ لوگ شکر کرنے والے لوگ ہوں گے، دوسرا وہ صبر کرنے والے لوگ ہوں گے، تیسرا وہ محنت کرنے والے لوگ ہوں گے، چوتھا ان لوگوں میں کبھی بھی آپ حسد نہیں پائیں گے۔ ہر کامیاب آدمی میں یہ خوبی دیکھیں گے آپ کہ ان میں یہ بنیادی جو امراض ہیں یہ نہیں ہوں گے۔ وہ محنت پہ یقین رکھے گا، وہ جدوجہد کا عادی ہوگا، وہ کسی کو دیکھ کے جلنے والا نہیں ہوگا۔ یہ ساری چیزیں آپ کی خوبیاں ختم کرتی ہیں۔ اگر آپ ترقی کرنا چاہتا ہے آج کا نوجوان تو میدان کھلا ہے۔ پہلے اگر راہیں کم تھیں تو آج کل تو ہزاروں راستے کھلے ہیں۔ آپ شخص کو منزل نہ بنائیے کہ میں نے اس شخص کی طرح دنیا کمانی ہے۔ آپ نے جو منزل بنانی ہے اس کو اپنا گیج رکھیں کہ میرے معیار اور مجھے یہاں تک پہنچنا ہے، تو انسان پہنچ سکتا ہے۔ اس میں اگر وہ حسد شامل کر لے گا تو میں نے کسی حاسد کو کامیاب ہوتے نہیں دیکھا۔ کوئی بھی شخص حسد کرتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ تو کامیابیوں کے جو درمیان چیز حائل ہے وہ خود حسد اور ہوس ہے۔ آپ کو کامیاب لوگ مطمئن نظر آئیں گے۔ آپ کو کامیاب لوگ دو طرح کے کامیاب ہیں، موضوع تھوڑا سا اگر اجازت دیں تو۔ ایک تو وہ کامیاب ان کو سمجھتے ہیں جنہوں نے دنیا کا مال لوٹا، لوگوں کے مال کھائے، زمینیں غصب کیں، رشتہ داروں کے ساتھ زیادتیاں کر کے ان کی جائیدادیں کھائیں، وہ کامیاب لوگ نہیں ہیں۔ میں ان کامیاب لوگوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے زندگی میں واقعتاً کامیابیاں حاصل کی اور دنیا میں ان کو اللہ نے ایک مقام عطا فرمایا، دنیاوی آسانیاں بھی ان کو میسر ہوئیں، ان کی اکانومی بھی اسٹرانگ ہوئی اور وہ اسٹرانگسٹ پیپلز آف دی ورلڈ کہلائے۔ اگر واقعی کامیاب شخص کی زندگی کو دیکھیں گے تو وہ اس نے کسی کا حق نہیں مارا ہوگا، اس نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی ہوگی۔ ہمارے پاکستانی معاشرے میں جنہیں ہم کامیاب سمجھتے ہیں وہاں یہ المیہ ہے کہ وہ دراصل کامیاب شخص نہیں ہے، دراصل وہ ناکام شخص ہے، کیونکہ اس نے بہت سارے لوگوں کے حقوق کو غصب کر رکھا ہے، بہت سارے لوگوں کے مال پہ اس نے قبضہ کر رکھا ہے، بہت سارے لوگوں کی چیزوں اور دولتوں کے ساتھ اس نے قتل عام کر رکھا ہے۔ تو ایسے شخص کو کامیاب سمجھنا کامیابی نہیں ہے۔ کامیاب وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے چیزیں انوینٹ کی، بہتری دی اور جن کی کامیابی نے معاشرے کو کچھ ریٹرن دیا۔ میری کامیابی میری دولت اگر میرے تک محدود ہے تو شاید میری کامیابی نہیں ہے، کیونکہ کامیابی کی ایک شرط کہہ لیجئے، دلیل کہہ لیجئے یا اس کا ایک حسن کہہ لیجئے، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ معاشرے کے لیے بہت مثبت ہوتی ہے۔ کسی شخص نے موبائل ایجاد کیا ہے، وہ اگر آج بلینر ہے تو یقیناً وہ کامیاب شخص ہے، لیکن اس کی اس ایجاد نے، اس فیسلٹی نے دنیا میں ایک انقلاب برپا کیا ہے، ایک بہتری لے آیا ہے، رابطوں کی بہتری ہے، علم کی بہتری ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بنانے میں آسانی ہے۔ آج موبائل کے ذریعے دنیا بھر کی لائبریریز میرے ہاتھوں میں ہے۔ میں اگر چاہتا ہوں کسی موضوع پہ کوئی علمی تحقیق کرنا تو مجھے 20 لائبریریز کھنگالنی نہیں پڑتی۔ چھوٹی سی مشین میرے سامنے موبائل کی صورت میں، لیپ ٹاپ کی صورت میں، اسی طرح کے جو کمپیوٹر کی صورت میں، جس سے میں بہت سارے علم کو اپنی جگہ بیٹھ کے حاصل کر سکتا ہوں۔ تو اس کے بنانا والا تو یقیناً اربپتی ہو گیا، لیکن اصل کامیابی یہ ہے کہ اس نے ریٹرن میں معاشرے میں خوبی دی۔ تو یاد رکھیے، جو خود امیر ہے اور خود ہی امیر ہو گیا وہ کامیاب شخص نہیں ہے۔ جو معاشرے کو دیتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں بہتری آتی ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کے بیہیویئرز، اس کے اخلاقیات، معاشرے کے تعلق اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، تو وہی شخص کامیاب ہے۔ فالو اس کو کرنا ہے۔ آج کوئی شخص دوائی ایجاد کر لیتا ہے، اس سے ہزاروں بیماروں کو شفا حاصل ہوتی ہے، وہ اس دوائی کی وجہ سے بلینر ہو جائے، وہ سبجیکٹ نہیں ہے، لیکن جو اس نے معاشرے کو دیا وہ قابل فخر ہے۔
تو آج کے نوجوان کو جس کو سمجھنا ہے دنیاوی طور پر، دینی طور پر تو ہمارے رول ماڈل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کو ہم نے دیکھنا ہے، پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور ان کے راستے پہ چلنا ہے. لیکن اگر دنیاوی طور پر اگر ترقی اصل سمجھنی ہے تو آج ہمارے پاکستانی معاشرے میں سائنسدانوں کی ضرورت ہے، ہمارے معاشروں میں ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، ہمارے معاشروں میں تحقیق کی ضرورت ہے، ہمارے معاشرے میں اخلاقیات کی ضرورت ہے. تو اگر کوئی شخص واقعی ہمارے معاشرے کا جوان ترقی کرنا چاہتا ہے تو ترقی کا جو ایک نقطہ رکھے کہ جب مجھے کچھ ملے گا یا میں کچھ ایسا کر جاؤں کہ نہ صرف مجھے ترقی حاصل ہو، اس کے جواب میں میرا معاشرہ بھی بہتر ہو جائے. بہت خوب فرمایا آپ نے جی. حضرت ایک اور سوال تھوڑا ایکسپیکٹ کروں گا کہ تھوڑی سی ڈیٹیل میں، براڈ بیسڈ سوال ہے. اس میں یہ کہ اگر ہم انسان ہیں، ہم بے شک ہم سے غلطی ہوتی ہے، ہم حسد بھی کر بیٹھتے ہیں کبھی، تو ذکر اللہ کس طرح سے ہمیں اپنی ان غلطیوں کو جو ہے اوور کم کرنے میں مدد کرتا ہے، اور کس طرح ہمارے مسائل کا حل بنتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ نماز کس طرح ہمیں برائیوں سے بچاتی ہے. تھوڑا سا پچھلے سوال جو پوچھا اس سے تھوڑا تعلق رکھتا ہے، مگر میرے خیال سے ہمارے ناظرین کے لیے ضروری ہے. آپ نے سوال تو کر دیا، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے پروگرام کا ٹائم کچھ کم ہے، تو میں مختصراً ہی اس کا جواب دے دوں گا. اور کوشش کروں گا کسی اور پروگرام میں اس کو مزید ڈیٹیل سے آپ کو پیش کر دوں. کیونکہ آپ نے ایک سوال کے ساتھ 2-3 سوال جوڑ دیے کہ نماز کس طرح برائی سے روکتی ہے اور ذکر اللہ کس طرح برائی سے روکتا ہے. تو آج کے پروگرام میں اس کو صرف ہم ظاہری طور پہ جیسے اس کا جو بینیفٹ ہے ہمیں کیسے حاصل کرنا چاہیے، تو میں نے دوران گفتگو اس کو پیش کیا ہے جب میں نے آپ کو مثال دی وضو کے حوالے سے، کہ اگر ہم بچے کو عادت ڈال دیتے ہیں کہ وہ باوضو رہے اور اسے وضو کا تقدس کا احساس دلاتے ہیں کہ یہ وضو صرف پانی سے ہاتھ منہ دھونے کا نام نہیں ہے یا پاؤں کو صاف کر لینے کا نام نہیں ہے، وضو اس سے کسی اگلی چیز کا نام ہے. اس تقدس کے احساس سے انسان برائی سے بچتا ہے. جب تک ہمارے اندر ہمارے جو عمل صالحات ہیں ہمیں اس کا ادراک حاصل کرنا ہے تربیت میں. اب ہم عام طور پہ سب لوگ وضو کر رہے ہیں، جو نمازی ہیں سب وضو کرتے ہیں. کیا ہم جانتے ہیں کہ اس سے حاصل کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں کون سا اسپریچول شیلڈ مل رہی ہے جس سے ہمیں تحفظ مل رہا ہے؟ کہ بظاہر ہم نے ہاتھ پاؤں دھوئے ہیں، بظاہر تو ہم نے منہ دھو لیا، کلی کر لی، ناک میں پانی ڈال دیا، پاؤں دھو لیے، مسح کر لیا، جو ایک ترتیب ہے جو ہم سب کو یاد ہے. لیکن جو اس کے روحانی فائدے ہیں، جو اس کو یہ سمجھ لیجئے جو اس کا وزڈم ہے، جو اس سے ثمرات ملتے ہیں، اس سے مجھے آگہی ہونی چاہیے. مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے وضو کرنے سے مراد کیا ہے. کیا صرف یہ طہارت بدنی ہے؟ کیا یہ صرف ہاتھ پاؤں کا دھونا ہے؟ کہ میں کچھ اس سے روحانی طور پہ اور اللہ کے قرب میں اور اللہ کی ذات کے لیے کچھ حاصل کر رہا ہوں؟ اس کے لیے لفظ طہارت آیا تو میں اگر آپ اجازت دیں تو اس کو وضو کے ساتھ منسلک کر کے میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں. شریعت کا ایک قانون ہے جس کو ہم طہارت کہتے ہیں کہ کچھ بدنی طہارت ہوگی تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. وہ بدنی طہارت کیا ہے کہ کوئی بھی ایسی نجاست آپ کے بدن پہ نہ لگی ہوئی ہو، آپ کے کپڑوں پہ نہ لگی ہوئی ہو، جسے حکمی نجاست کہتے ہیں. پیشاب ہے، باقی اس طرح کے اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں، اس کے چھینٹے نہ ہوں، ناپاکی آپ کے ساتھ نہ ہو، اور کسی بھی صورت میں آپ اس کے ساتھ آپ جڑے ہوئے نہ ہوں. لیکن اگر آپ محنت کر کے مزدور ہیں، محنت کر رہے ہیں اور آپ پسینے میں نہائے ہوئے ہیں اور آپ کے پسینے میں بو ہے، تو اسلام کا اسے کوئی نماز اس میں فرق نہیں پڑتا، تو آپ وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. ظاہر ایک مزدور سارا دن اگر پتھر اینٹیں اٹھاتا ہے، گارا اٹھاتا ہے اور وہ
محنت کرتا ہے تو اس کو پسینہ ہے، اس کو نہانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب اس کو طہارت سمجھائی جائے گی تو اس کو اگلی بات بھی بتانی ضروری ہے کہ اس طہارت سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ اس کا بدن پاک ہو. جس وقت وہ اہل علم کی اور صوفیہ کی صحبت میں جائے گا تو اسے یہ بتایا جائے گا کہ طہارت کا ایک درجہ تھا کہ تمہارا بدن کسی بھی نجاست سے پاک ہو، اور جب وہ ان کی صحبت میں بیٹھے گا تو اس کو بتایا جائے گا کہ بیٹا اس سے اگلی سٹیج جو ہے طہارت کی یہ ہے کہ تمہارا دل حسد سے، ہوس سے، ہرس سے، تکبر سے، ریا سے، شرک سے، سو روحانی نجاستوں سے پاک ہونا ہے. جب وہ اس طرف لگ جائے گا، روحانی نجاستوں سے پاک کی طرف لگ جائے گا اور اپنے دل سے ان خامیوں کو دور کرنے لگ جائے گا، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ شخص اب طریقت میں داخل ہو گیا، روحانیت میں داخل ہو گیا. اب اس کی ترقی جسم سے نکل کے قرب الہی کی طرف چلی گئی، روحانیت کی طرف چلی گئی، کیونکہ اس نے اپنے دل کو پاک کرنا شروع کیا. پھر وہ اگر واقعتاً کسی اہل اللہ کی صحبت میں ہے، وہ پھر اس کو سلوک کی منازل طے کرائے گا جو اس کے قلب کی طہارت کا سبب بنیں گی اور اس کو قرب الہی کی طرف لے جائیں گے. سو بنیادی چیز جو شریعت کا خطاب ہوتا ہے وہ پرنسپل پہ ہوتا ہے کہ ہمیں طہارت اختیار کرنی ہے. تو اول طہارت یہ ہے کہ ہمارا بدن پاک ہو، دوسری طہارت یہ ہے کہ میرا دل پاک ہو، اور اس کے بعد تیسری طہارت ہے. وہ طہارت کیا ہے کہ میرا دل گمان غیر سے خالی ہو جائے، ماں سوائے اللہ کے میرے دل میں اس کے سوا کوئی اور نہ رہ جائے، نہ ہی کوئی معبود رہ جائے اور نہ ہی کوئی طلب رہ جائے اور نہ ہی کوئی ذات رہ جائے. جب یہ طہارت میرے دل کو حاصل ہوگی تو ایسے شخص کو ہی اللہ کا بندہ، اللہ کا دوست، اہل اللہ، ولی اللہ، صوفی، درویش کہا جاتا ہے. تو دراصل حاصل کرنے والی چیز جو ہے وہ طہارت ہے. سو نماز جو برائی سے روکتی ہے، تو نماز کو پانے کے لیے جو ہمیں پہلی تلقین کی جاتی ہے وہ طہارت ہے. تو بے شک نماز برائیوں سے روکتی ہے، لیکن جب اس میں جب داخل ہوں گے آپ نماز میں تو آپ کی جو تربیت طہارت ہوگی وہ آپ کو اس تربیت کی وجہ سے یہ فیض حاصل ہوگا کہ آپ آہستہ آہستہ جسمانی برائیاں، قلبی بیماریاں، روحانی بیماریوں سے نجات پا کے قرب الہی کے حقدار ہو جائیں گے. حضرت آپ سے گفتگو کرنے کا بہت مزہ آیا اور امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو بھی اتنا ہی لطف ہوگا. آج کے ہمارے اس پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے اندر ہم پھر سے حضرت کو دعوت دیں گے اور ہم مزید ایک نئے ٹاپک کے اوپر ان سے ڈسکشن کریں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ جوائن کرنے کا بہت شکریہ ایک بار پھر. السلام علیکم.